Don't forget to subscribe. Like, comment, and subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، مالو جانو پھلوں میں کمی کر کے اے نبی خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کلمات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے جان مال یہ اللہ کی ملکیت، کوئی مالک اپنی چیز کو خراب کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ بندے کی مصلحت کے مطابق ہوگا، چاہے بندے کو وہ مصلحت نظر آتی ہو یا نہ آتی۔ یہ کلمات انسان کے دل کو صرف سکون نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت میں، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی بنا دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرما دیں گے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے جس کی وجہ سے آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر اور بدلہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں خال کو دبا کر دے رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے خال کو دبا کر دینا چھوڑ دیا، میں اندر تشریف لائی اور آپ کے لیے گدی بچھا دی، آپ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور مسند پر بیٹھ گئے اور مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے آپ سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نکاح کیا۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے اپنی میاں سے بہتر یعنی ابو سلمہ سے بہتر اپنا رسول عطا فرمایا۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکالیف آئے، اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جس نے مصیبت کے وقت یہ کلمات کہیں جو انسان کے دل کو سکون کے ساتھ مجھ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہر مصیبت، پریشانی، تکالیف پر ان کلمات کے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔